یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ رنگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پروگرام صدائے اشرفی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ صدائے اشرفی میں ہم مختلف عنوانات پر گفتگو کرتے ہیں۔ حضور فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ثنا خوان رسول ہوتے ہیں، مختلف ٹاپکس پر گفتگو ہوتی ہے، نعت رسول مقبول کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، منقبت کے نذرانے بھی ہوتے ہیں۔ آج جس اہم موضوع کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ ہے استقبال رمضان۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا عظمت و برکت و رفعتوں والا مہینہ ان قریب ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، تو ہمیں یہ جاننا ہے اور یہ پیغام آپ تک پہنچانا ہے کہ اس ماہ مبارک کو ہم کس طرح گزاریں، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اس کی برکتیں کیا ہیں، اور اس ماہ مبارک کو کس طرح ادب اور احترام کے ساتھ نیکیوں کا اضافہ کرتے ہوئے گزارا جا سکتا ہے۔ اس اہم موضوع پر گفتگو فرمانے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کی عظیم المرتبہ شخصیت، سجادہ نشین درگاہ عالیہ اشرفیہ، حضور فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ حضور، آپ نے ہمیں وقت دیا جزاک اور آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ ایک اور خانوادہ اشرفیہ کے بہت ہی پیارے نعت خواں، بہت سریلی اور بہترین آواز میں نعت رسول مقبول کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں صاحبزادہ سید علی مرتضیٰ اشرف جیلانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو بھی اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، پہلا سوال حضور فخر المشائخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اسی ماہ مبارک کا استقبال کیوں کیا جاتا ہے؟ ہم نے دیکھا اہل سنت و جماعت اور دیگر مکاتب فکر بھی اس ماہ مبارک کے حوالے سے تقریبات رکھتے ہیں، کورسز کرائے جاتے ہیں مختلف مساجد میں، مختلف اداروں میں، ہمارے جامعہ طاہر اشرف میں بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو اسی ماہ مبارک میں کا استقبال کیوں کیا جاتا ہے اور اس کی فضیلتوں کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال بہت اچھا ہے اور ذہن میں یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے مہینے ہیں، محرم سے شروع ہو کر اور پھر رمضان تک اور پھر ذی الحج تک، سارا پورا سال ہی ہے، لیکن ہم صرف اسی مہینے کا استقبال کرتے ہیں، اور جگہ جگہ استقبال رمضان کے سلسلے میں تقاریب، محافل اور دیگر چیزیں منعقد ہوتی ہیں۔ اصل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے شعبان المعظم کی 29ویں تاریخ کو صحابہ کرام کے اجتماع سے خطاب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا، سنو، ان قریب تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے کہ اس ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ابھی مہینہ شروع نہیں ہوا، آنے سے پہلے فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، رمضان ایک مہمان ہے، اور جس مہمان کی فضیلت اس کے آنے سے پہلے بیان کی جائے تو سمجھ لو کہ آنے والا بڑا محترم ہے، بے شک، بڑا سبحان مقدس ہے، بڑا عظمتوں والا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، گھر میں کوئی مہمان آتا ہے ہم پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جیسے دوست آئے، چلو بھائی بٹھا دو ڈرائنگ روم میں، جی۔ کوئی اور ملنے جلنے والا آئے بٹھا دیا۔ لیکن ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، ہم گھر کی صفائی کرتے ہیں، چادریں بچھاتے ہیں، گاؤں تکیے لگاتے ہیں، پورا اہتمام کرتے ہیں، اور بعض دفعہ تو گھر کو سجاتے بھی۔ اچھا، پھر گھر والوں کو بتاتے ہیں، دیکھو جب وہ آئے اس طرح بیٹھو، اس طرح سلام کرو، اس طرح جھک کر ملو، اس طرح ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں؟ آنے والا بڑا محترم ہے، بے شک، آنے والا بڑا معزز ہے۔ واہ واہ۔ تو اسی طرح رمضان المبارک ابھی شروع نہیں ہوا تھا،
سرکار نے پہلے فضیلت بیان فرمائی، سبحان اللہ، ان قریب تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے کہ جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا اس میں ہر عمل کا ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے، سبحان نوافل کا فرائض کے برابر اور فرائض کا اس سے بھی زیادہ۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اس ماہ مبارک کی فضیلت بیان کرنے کے لیے تقریب کرنا، اس کی آمد سے پہلے استقبال کے نام پر تقریب رکھنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں حقیقت میں دیکھا جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے صحابہ کو جمع کیا اور خطاب فرمایا۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے، عموماً یہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہم بھی آج کر رہے ہیں جی جی کہ رمضان کی آمد سے پہلے، اس میں اصل میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو سرکار کی سنت ادا ہو رہی، صحیح۔ دوسری یہ کہ اس کے آنے سے پہلے اس کی فضیلت بیان ہو رہی، سبحان اللہ، کہ لوگ سمجھ لیں کہ آنے والا جو مہینہ ہے بڑا اس کو ہمیں محترم۔ کیسے گزارنا ہے، سبحان اللہ، وہ بڑا محترم ہے، بڑا مقدس ہے، بڑا پاکیزہ ہے۔ تو اس کا احترام، اس کا ادب، اس کی تعظیم پہلے سے دلوں میں پیدا ہو جائے، سبحان اور اللہ، تاکہ جب وہ مہینہ شروع ہو تو انسان پورے ادب احترام کے ساتھ اس مہینے کو گزارے۔ سبحان اس وجہ سے یہ استقبال رمضان کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ حضرین کرام، آپ نے سنا کہ اس ماہ مبارک کا استقبال کیوں کیا جاتا ہے، اور جیسا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ماہ مبارک کی آمد سے قبل یعنی شعبان المعظم کی 29 تاریخ کو صحابہ کرام کے اجتماع سے خطاب فرمایا اور برکتوں رحمتوں والے مہینے یعنی رمضان المبارک کے متعلق گفتگو فرمائی، اور یہ بتایا کہ آنے والا مہینہ بڑا محترم ہے، بڑا برکتوں والا ہے، بڑا رحمتوں والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے اس ماہ مبارک کی آمد کی تیاری کریں۔ چلتے ہیں صاحبزادہ سید علی مرتضیٰ اشرف جیلانی کی طرف اور حمد باری تعالیٰ کے اشعار سنتے ہیں۔ اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی، آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، یہ جہاں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا، مگر تو ہی تو، اللہ 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 طائران جنا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو، طائران جنا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہوں، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہوں، اور سب کہتے ہیں، اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے اور خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ کے اشعار پیش کیے کہ ایک سرور، ایک کیفیت طاری ہوئی، اور ہم نے ان اشعار کو سنا کہ جس میں خالق کائنات، مالک کائنات، ہمارا خالق، ہمارا مالک اللہ رب العزت کی شان کو بیان کیا جا رہا تھا۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں مختصر سے بریک کی جانب، بریک سے لوٹیں گے اور سوالات کو شامل کریں گے۔ یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، 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 یہ اشرف رنگ رنگ رنگ۔ خوش آمدید، پروگرام صدائے اشرفی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی استقبال رمضان سے متعلق، اور ہم نے یہ جانا تھا کہ اس ماہ مبارک کا استقبال کیوں کیا جاتا ہے۔ حضور، دوسرا سوال آپ کی خدمت عالیہ میں، رمضان المبارک کو کیسے گزارا جائے؟ جیسا آپ نے بتایا کہ اس کا استقبال ہے، اس کی تیاریاں ہیں، تب اس میں یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ اس ماہ مبارک کو کس طرح گزارا جائے، کیونکہ عام طور پر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ روحانی غذا پر اتنی توجہ نہیں ہوتی جتنی جسمانی غذا پر رمضان میں زیادہ توجہ بڑھ جاتی، تو اس سے متعلق کچھ ارشاد فرمائی۔ سوال بہت اچھا ہے۔ ہم استقبال تو بڑے دھوم دھام سے کرتے، محفلیں ہو رہی ہیں، تقاریب ہو رہی ہے، استقبال رمضان استقبال رمضان، اور جب رمضان آ گیا تو اس کا وہ ادب، وہ احترام نہیں کرتے جس زور شور سے اور جس جوش و خروش سے ہم نے استقبال کیا تھا۔ جی اچھا، اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنے پروگرام کو، اپنے وقت کو مینیج کریں، صحیح، آپ تیاری کریں کہ رمضان مجھے کیسے گزارنا ہے۔ ٹھیک، اب جس طرح آپ نے کہا کہ جسمانی تیاری تو بہت ہے، جی، روحانی غذا، تیاری جسمانی وہ نہیں۔ تیاریوں پہ حقیقت یہی ہے کہ تیاری ہم نے کی، پوچھے آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ ہاں جی میں نے وہ بیسن لے کے رکھ لیا پکوڑوں کے لیے، اور میں نے مسالہ بھی لے لیا اور فنا بھی لے لیا، فروٹ تو میں روزانہ ہی لے لوں گا، حجلہ پھینیاں، دیگر ہاں یہ چیزیں ساری چیزیں، یہ ہم نے اپنے جسم کی غذا، جسمانی تیاری کی۔ صحیح۔ روحانی تیاری کیا کی؟ روحانی تیاری کوئی، روحانی تیاری کیا ہے؟ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی آپ یہ نیت کر لیں کہ مجھے انشاءاللہ تعالیٰ پورے مہینے کے روزے رکھنے، سبحان اللہ، مجھے اس میں ایک کلام پاک مکمل کرنا ہے، واہ واہ، مجھے پورے مہینے کی تراویح پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ، اب آپ دیکھیں نا، شروع میں جوش ہے، لگے ہوئے تراویح میں، 4-5 روزے گزرے، کمی آنی شروع ہو گئی، جی مسجد جو بھری تھی وہ پیچھے کی ایک سب غائب ہوئی، پھر دوسری غائب ہوئی، پھر تیسری، اللہ ماشاءاللہ سب جگہ ایسا نہیں ہے، بہت سی جگہ لوگ ماشاءاللہ بہت جوش و خروش سے کرتے ہیں۔ عام طور پہ ایک یہ لوگوں کا ہے، خاص طور پہ بزنس مین، تاجر حضرات، وہ حافظ ڈھونڈے کہ جو 6 دن میں ختم کر دے، جی جی، جو 3 دن میں ختم کر دے، جو 10 دن میں ختم کر دے۔ اچھا، جگہ جگہ وہ لگے ہیں 6 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، جبکہ علماء نے یہ لکھا کہ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ صحیح، آپ دیکھیں نا، ورتل القرآن ترتیلا، جی جی، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، اللہ اکبر، بہتر آواز کے ساتھ پڑھو، خوش الہانی کے ساتھ پڑھو، اس کا پورا تلفظ ادا ہو، سننے والا سنے کہ آگے حافظ کیا پڑھا۔ سبحان اللہ، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ 6 روزہ تراویح میں ورتل القرآن ترتیلا اس پہ آپ عمل کریں، جی، ناممکن۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے یہ مکمل کرنا ہے، مجھے آج 3 سپارے مجھے پڑھنے ہیں لازمی، یا اگر 5 روزہ ہے تو مجھے اور زیادہ پھر تو سپارے پڑھنے، جی جی، تو مجھے 5 پڑھنے ہیں، مجھے 6 پڑھنے، کیسے کرے گا؟ ناممکن ہے۔ تو سوائے عالمون تعلمون کے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جی بالکل، اچھا، پھر جو لوگ کھڑے ہیں تو ظاہر ہے وہ جو وقفہ ہے اس کا وہ لمبا ہو جائے گا۔ اکثر دیکھا گیا لوگ پیچھے شربت پی رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، رکوع ہوگا تو جائیں گے، ان کو پتہ ہے رکوع آدھا گھنٹے میں ہوگا، جی، تو وہ اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا، بعد میں جب کھڑے ہو گئے تو آپ ہٹ نہیں سکتے، کوئی ٹانگ ہلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، خشوع اور خضوع ختم۔
ٹھیک. اس لیے ہم سختی سے اس بات کی مخالفت کرتے ہیں 6 روزہ 5 روزہ 3 روزہ 10 روزہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں حضور کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا، اس بات سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ پھر جو مقصد تھا تراویح کا فوت ہو گیا. وہ فوت ہو گیا. بالکل. تو ان حفاظ کرام کے لیے بھی آپ کوئی نصیحت فرمائیں کہ اگر انہیں 6 روزہ ہی سنانا ہے تو پھر وہ کس ترتیب سے سنائیں، یعنی کہ وہ آرام سے پڑھیں، اگر اس طرح پڑھا ہو تو پھر نہیں. صحیح آپ ہے. یہ دیکھیں نا 6 روزہ میں آرام سے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ جی مکمل نہیں ہو سکتا نا. اب ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ آپ ساری رات پڑھتے رہیں. جی یہ بالکل. تو ایک ٹائم ہے نا، لمٹ ہے، آپ کو اس سے پہلے ختم کرنا ہے. جی اور وہ ناممکن ہے کہ آپ آرام سے پڑھیں، اس کو جلدی جلدی تیز تیز آپ کو پڑھنا پڑے گا، تب جا کے آپ مکمل کریں گے. 10 منٹ میں 1 سے 12 آپ پڑھیں گے جی جی تب جا کے مکمل ہوگا. اور جو 10 منٹ میں پڑھے گا اس میں سوائے عالم تعلمون کے کوئی سمجھ میں نہیں آئے. بہتر یہی ہے کہ پھر 20 روزہ ہو یا 27 روزہ ہو، اس طرح جو ہے آرام سے اطمینان کے ساتھ حافظ پڑھتا ہے، پیچھے والے بھی سنتے ہیں، خشوع اور خضوع بھی باقی رہتا ہے. بلکہ اکثر جگہ ایک بہت اچھا طریقہ جو اب آج کل چل رہا ہے، ہمارے بہت سے علماء کر رہے ہیں کہ ہر 4 تراویح کے بعد اس کا ترجمہ، جی بے شک، یعنی جو کچھ پڑھا ہے اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں، تفسیر بیان کرتے ہیں. اور بہت سی جگہ 12 بجے تک تراویح ہوتی ہے. جی لوگ ذوق و شوق سے جاتے ہیں. پھر وقفہ ہوتا ہے، اس میں بیچ میں چائے وائے پینے کا، کچھ ریفریشمنٹ کا، کوئی وضو کرنے چلا گیا، لیکن اسی خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بہت سی جگہوں پر ہمارے اہل سنت و جماعت کے جو اجتماعات رمضان میں ہوتے ہیں، بہت سی جگہوں پر اس طرح کا بھی اہتمام ہم نے دیکھا ہے کہ جو حافظ کو جو آیتیں، جو رکوع تلاوت کرنا ہے، تو اس سے پہلے وہاں جو عالم دین یا مفتی صاحب موجود ہوتے ہیں وہ اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں. اور پھر وہ جب آیتوں کو سنتا ہے تو پھر یقیناً جب مطلب سمجھ کر وہ ان آیتوں کو سنتا ہے تو پھر ایک کیفیت ہی الگ ہوتی ہے کہ جب وہ آیتیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں قرآن کا. دونوں طریقے ہیں. بعض جگہ پہلے بیان کر دیتے ہیں جی جی، اور بعض جگہ پڑھنے کے بعد پھر بیان کرتے ہیں کہ اتنا پارہ پڑھا گیا ہے، فلاں پارہ ہے، یہ رکوع ہے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر یہ ہے. ٹھیک. تو یہ ایک طریقہ ہے نا. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کوشش کریں، خصوصاً تاجر حضرات کے 6 روزہ 5 روزہ نہ ڈھونڈیں، پورے رمضان تراویح پڑھیں. ٹھیک. اسی میں خشوع و خضوع ہے، اسی میں مزہ ہے. اس میں کچھ لوگوں کا ذہن یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی 6 روزہ پڑھ لی نا، اب بس پڑھنی نہیں ہے. پڑھ لیا. ہاں یہ بھی ہے. تو ان کے لیے بھی میں چاہوں گا کچھ ہدایت ہو جائے. دیکھیے تراویح جو ہے نا پورے رمضان ہے، اس میں یہ نہیں کہ ایک دن آپ نے پڑھی یا 5 دن پڑھی 10 دن پڑھی، پورے مہینے کی چھٹی ہو گئی. اور یہی ایک ذہن بنتا جا رہا ہے لوگوں کا. جی جی جی، خاص طور پہ ڈھونڈتے جی ہمیں تو دکان میں بیٹھنا ہے، آخری عشرے میں تو بڑا رش ہوگا بازاروں میں، آ نہیں سکتے جا نہیں سکتے، مسئلہ ہے. 6 روزہ پڑھ لو، 5 روزہ چلو بھائی ختم قرآن ہو گیا، دعا کر لی، پورے رمضان کی چھٹی ہو گئی. ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو رمضان المبارک کے پورے فیض و برکات حاصل کرنے ہیں تو آپ کو پورے رمضان تراویح پڑھنی ہے. صحیح. اس کی بڑی اہمیت ہے. اور حدیث شریف کے مطابق کہ اس کے اندر اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، آسمان سے نازل ہوتے ہیں اللہ، اور لوگوں کے ساتھ مل کر نماز تراویح ادا کرتے ہیں. سبحان اور اللہ. سرکار نے فرمایا جس نے ان کو چھو لیا یا انہوں نے کسی کو چھوا تو وہ ایسا نیک اور سعید ہو جاتا ہے کہ کبھی بدبختی اس کے قریب نہیں آتی. سبحان اللہ. سبحان. کتنی بڑی فضیلت. سبحان اللہ. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اہتمام کریں خشوع خضوع کے ساتھ. اور اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگر کوئی آرام سے بھی پڑھے گا 1 گھنٹے میں، 1.25 گھنٹے میں ختم، اس سے زیادہ نہیں. اور آرام سے پڑھے 1.5 گھنٹہ، تو آپ 1.5 گھنٹہ صرف اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے. اس کے بعد پوری رات پڑھیے، آپ چاہیں اپنی دکان پہ بیٹھیں، جو چاہیں کریں. صحیح. تو اس لیے یہ طریقہ ہے رمضان المبارک کو گزارنے کا کہ ہم جسمانی تیاری بھی کریں، روحانی تیاری بھی کریں. اور اس میں یہ بھی سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو ہم اعتکاف بھی کریں گے. سبحان اللہ. سنت موقدہ للکفایہ ہے. جی. یعنی اگر سب چھوڑ دیں تو گناہ گار سارے ہوں گے، اور اگر چند لوگوں نے ادا کر لیا تو پھر سب بری ذمہ ہو گئے. سبحان اللہ. اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آپ اعتکاف میں بھی بیٹھیں. ٹھیک. ناظرین کرام، آپ نے یہ سمجھا کہ رمضان المبارک کو ہم نے کس طرح گزارنا ہے. حضور نے فرمایا کہ رمضان المبارک جس کی آمد عنقریب ہونے والی ہے، تو ہمیں ابھی سے اپنا ایک شیڈیول بنانا ہے. اپنی جو روزمرہ کی زندگی جو ہم عام طور پر اور مہینوں میں گزارتے ہیں، رمضان میں کچھ مختلف رکھنی ہے. ابھی سے اس کی تیاری کرنی ہے. اور بزرگان دین اولیاء کاملین نے یہ بھی فرمایا کہ یہ روحانیت کا موسم بہار ہے.
تو یہ ایسا موسم بہار ہے کہ اگر آپ اس ماہ مبارک میں جتنی زیادہ عبادات کریں گے اور اس کی ابھی سے تیاری کریں گے تو اللہ رب العالمین کی ذات والا صفات سے یہ امید ہے کہ وہ نیت پر ثواب کو ابھی سے شروع فرما دے گا، اور یقیناً اس کا ثواب، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور خاص بات کی طرف حضرت نے توجہ فرمائی کہ نماز تراویح کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے۔ 2 روزہ، 3 روزہ، 6 روزہ، 10 روزہ اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ 10 دن پڑھ لی، 6 دن پڑھ لی تو اسے چھوڑ دیا، نہیں، پورے رمضان تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ اور پھر فضیلت جو بتائی گئی کہ آسمانوں میں ایک جگہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جسے حظیرۃ القدس کہا جاتا ہے، اور وہاں سے فرشتے آتے ہیں، نماز تراویح پڑھنے والوں کے ساتھ مل کر تراویح کو ادا کرتے ہیں، اور پھر وہ رحمتیں، برکتیں ان پر نازل ہوتی ہیں کہ بدبختی پھر اس شخص کے قریب نہیں آتی کہ جو پابندی کے ساتھ نماز تراویح کو ادا کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چلتے ہیں ان کی جانب اور نعت رسول مقبول کو سنتے ہیں۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، اور آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، ہو کرم جو بندے پر تو بندہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بندے پر تو بندہ پروری ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، اور بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، اور دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، کہ ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، ان کی
یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے اور خوبصورت انداز میں صاحبزادہ سید علی مرتضیٰ اشرف جیلانی نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کیا۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں مختصر سے بریک کی جانب، بریک سے لوٹیں گے اور سوالات کو شامل کریں گے۔ یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، 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 یہ اشرف رنگ رنگ رنگ۔ خوش آمدید، پروگرام صدائے اشرفی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے رمضان المبارک کے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور بہت سے سوالات ہم نے حضرت کی خدمت میں پیش کیے۔ حضور پروگرام اختتام کی جانب گامزن ہے، تو میں چاہوں گا آخری کچھ چند اہم سوالات جو رمضان المبارک سے ہی متعلق ہیں۔ ایک تو یہ کہ شب قدر جو مبارک راتیں اس میں آئیں گی آخری عشرے میں، ان کو کس طرح گزارا جائے، اور پھر انہی عشرے میں، آخری عشرے میں جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں تو اعتکاف کے لیے چند احکامات، کچھ شیڈول، کیونکہ دیکھا گیا عام طور پر کہ لوگ شوق میں بیٹھ جاتے ہیں، نوجوان حضرات بھی، اور پھر کوئی شیڈول نہیں ہوتا، پھر وہ ایک بیزاری کی کیفیت ان کے اندر طاری ہوتی ہے، اور پھر وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، کس کے گھر میں بیٹھے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ تو اس سے متعلق میں چاہوں گا کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ شب قدر کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ قدر موجود ہے، اس میں تو کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ جی اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اس کو گزارا کیسے جائے، جی اب دیکھیں اتنی فضیلت کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بازاروں میں چہل پہل ہو رہی ہے، خرید و فروخت ہے، شاپنگ کر رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں شب قدر ہے یا نہیں ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس رات اپنی تمام مصروفیات کو ایک طرف کر کے اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو جائیں، اپنے گناہوں پر نظر کرتے ہوئے اس سے معافی مانگیں، اس کی مغفرت، اس کی رحمت، برکت، یہ سب طلب کریں۔ لیکن عام طور پہ غفلت ہے، لوگوں کو پتہ نہیں۔ اچھا، حکمت کیا ہے کہ بتایا نہیں کون سی شب قدر ہے، جی، طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ فضیلت بیان کر دی کہ 1000 مہینوں سے بہتر، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر، لیکن تلاش تمہیں کرنی ہے۔ اب 21ویں سے لے کر 29ویں تک آپ تلاش کریں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اگر بتا دیا جاتا تو سب اسی میں جاگتے، باقی میں کوئی نہیں جاگتا۔ جی بالکل۔ اب جیسے شب معراج کا تعین ہے، شب برات کا تعین ہے، شب قدر کا تعین نہیں ہے۔ تلاش کرو 21ویں سے لے کر 29ویں تک۔ اور حکمت کیا ہے کہ جب ہم اتنا کرم کر رہے ہیں تو تم بھی تو تھوڑی سی محنت کرو۔ اللہ ہم نے ایک رات ایسی دے دی کہ وہ عبادت میں گزار دو، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب لے لو۔ اب محنت کیا کرنی ہے، ہمیں پہلے سے شیڈول طے کرنا ہے۔ مثلا یہ کہ 21ویں شب ہے، ہو سکتا ہے یہی ہو۔ اب اپنی مصروفیات کو جو عام طور پہ دیکھا گیا گھومنے پھرنے کی، ادھر ادھر جانے کی، آپ پہلے سے مینیج کر لیں کہ مجھے عشاء کے بعد مجھے یہ کرنا ہے۔ اچھا، بزرگان دین اولیاء کاملین نے اس کے معمولات بتائیں، مثلا یہ کہ 1000 مرتبہ استغفار اس رات میں پڑھی جائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، سبحان اللہ، آرام سے ہو سکتی۔ اب اس سے کیا ہے، حدیث شریف کے مطابق استغفار دلوں کی پالش ہے، جو جتنی کثرت سے استغفار پڑھتا ہے اس کا دل روشن ہوتا ہے، منور ہوتا ہے، واہ واہ، گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے۔ صحیح۔ تو ایک تو معمول یہ بنائیں کہ طاق راتوں میں 1000 دفعہ استغفار ضرور پڑھیں۔ ٹھیک۔ دوسرے بزرگوں نے فرمایا کہ کم سے کم 40 نفل آپ پڑھیں، صحیح۔ اور اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
صحیح. یہ صورت پوری صورت جو ہے یہ اس میں پڑھی جائے، اور جب یہ مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نظر کرتے ہوئے، اپنی لغزشوں، اپنی خطاؤں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد دعا کریں، اور اگر آنکھ سے 2 آنسو نکل آئے تو آپ سمجھے کہ آپ کا کام ہو، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس کی رحمت جوش میں آ جائے گی. سبحان اللہ. اسی طرح درود پاک ہے، کوئی بھی درود آپ چاہیں پڑھ لیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ اس رات میں یہ پڑھیں تو دوسری رات میں یہ پڑھیں، یا طاق راتوں میں یہ درود نہیں پڑھ سکتے، آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا قرآن کریم اس رات میں پڑھ لیں. سبحان اللہ. جو بھی آپ کے مطلب اختیار میں ہے. بہت سے لوگ ہیں نا جو روانی سے نہیں پڑھ سکتے، کچھ وہ ہیں جو آہستہ پڑھتے ہیں، کوئی تیز پڑھتے ہیں. حافظ کی تو پھر بات ہی الگ ہے. تو اس میں اس کا بھی اہتمام کریں کہ کچھ نہ کچھ کلام پاک ضرور پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے. 1 پارہ ہو تو کم سے کم، اگر وہ نہیں تو کم سے کم آدھا ہو، 1 رکوع ہو، 2 رکوع ہو، کچھ نہ کچھ آپ اس میں ضرور پڑھیں. اور خاص طور پر جو آخر رات کا حصہ ہوتا ہے وہ بڑی اسی میں اکثر دیکھا گیا کہ لوگ رحمتوں و برکتوں والا ہے. تو اس میں اگر ہم اس طرح اس رات کو گزاریں، اچھا یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے سے اپنا ٹائم مینیج کر لیں، اپنی مصروفیات کو ہم دیکھ لیں. ورنہ کہ جی مجھے تو جانا ہے، شاپنگ کرانی تھی، مجھے تو فلاں کرنا تھا، بھائی ایک دن چھوڑ کے آپ دوسرے دن کر لیں، اور پہلے ہی کر لیں وہ سب چیزیں، یا رات سے پہلے دن میں آپ کر لیں. تو اگر ہم پہلے سے اہتمام کرتے ہیں نا تو ہر کام سیٹ ہو جاتا ہے. اور اگر وقت کے وقت آپ کریں گے تو پھر مسئلہ ہوگا. تو اس رات کو گزارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے سے تیاری کریں. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں، طاق راتیں ہیں، 1 رات بیچ میں چھوڑ دے، اگر تم آرام کرو تو آرام کر لو، واہ واہ واہ، اس کے بعد پھر جاگ لو، پھر آرام کر لو، پھر جاگ لو، پھر آرام کر لو. کتنا کرم ہے اس کا. اگر اتنی رحمت، اتنا کرم ہونے کے باوجود ہم نہ جاگیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم سے زیادہ غافل اور کاہل یا سست جو بھی آپ کہیں اور کون ہو سکتا ہے. بے شک، اتنا اللہ تعالیٰ کرم. اچھا یہ تو ایک حصہ ہو گیا. دوسرا آپ نے کہا کہ اعتکاف، یہ بھی آخری عشرے میں ہی ہے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ شوق میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں. اچھا اب ایک ٹرینڈ یہ چلا ہے کہ نوجوان بچے تو نہیں کہنا چاہیے، نوجوان جو ہیں ہمارے، وہ بھی اکثر تو بچے بھی ہوتے ہیں، تو ان کو تو خیر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ وہ پھر بھاگتے دوڑتے ہیں، دوسروں کا بھی اعتکاف خراب کرتے ہیں. جو بالغ حضرات ہیں اور جو نوجوان ہیں یا جوان ہیں، ان میں بھی یہ دیکھا گیا کہ شوق سے بیٹھ تو گئے، ایک دن گزر گیا، دوسرے دن پریشانی، تیسرے دن اور زیادہ. کیوں؟ کہیں جا نہیں سکتے، کہیں آ نہیں سکتے، کوئی فضول بات نہیں کر سکتے. یہ تو ساری اس کی قیود ہے نا. جی بالکل. مثلا آپ جب بیٹھیں، آپ پہلے مسجد کے حدود کا تعین کر لیں. سب سے بڑی چیز یہ معتکف حضرات کے لیے. صحیح. پوچھتے جی میں تو باہر نکل گیا تھا، پتہ نہیں اعتکاف ٹوٹا یا نہیں، میں تو ادھر چلا گیا تھا. پہلے سے آپ تعین کر لیں مسجد کی حدود کیا ہے. صحیح. سوائے رفع حاجت کے آپ باہر نہیں نکل سکتے. تو اس کے حدود کا تعین کر لیں، اسی میں آپ کو رہنا ہے. اچھا مسجد اگر بڑی ہے کہ جامع مسجد ہے، پھر تو لوگ اتنے زیادہ پریشان نہیں ہوتے. ٹہلنے کی جگہ ہے، صحن ہے بہت بڑا، پھر آگے جا کے پھر مسجد شروع ہو رہی ہے، یہ ہے وہ ہے ساری، مطلب وہ ساری چیزیں مسجد میں ہی شامل ہیں، لیکن اس کا صحن بہت بڑا ہے. اچھا بعض جگہ مسجد چھوٹی ہے، اب اس میں نکل نہیں سکتے، کھڑکی میں سے جھانک رہے ہیں، دروازے میں سے جھانک رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں. اب پریشان ہے کہ کیا کریں. کچھ لوگوں کو سگریٹ کی عادت ہے، کچھ نہیں تو واش روم میں جا کر سگریٹ پی رہے ہیں. یہ اکثر دیکھا گیا نا. اسی طرح کچھ لوگوں کو پان کھانے کی عادت ہے. اب روزے میں پان تو نہیں کھا سکتے، تو افطار کے بعد وہ پان کھا رہے ہیں. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو لوازمات، مطلب جو لایانی جسے کہنا چاہیے، جن کی کوئی ضرورت نہیں، جن سے صحت کو کوئی فائدہ نہیں، تو وہ چیزیں بھی اس میں ترک کر دینی چاہیے. پہلے آپ مسجد کے حدود کا تعین کریں کہ مجھے اس حدود سے باہر نہیں نکلنا ہے. دوسری بات یہ کہ سب سے بہتر طریقہ ہے ٹائم کو آپ مینیج کر لیں. ان 10 دنوں میں مجھے ایک کلام پاک مکمل کرنا ہے. اب ایک کلام پاک کیسے ہوگا؟ اگر آپ کم پڑھیں گے اور ہو سکتا ہے 29 کا چاند ہوا، آپ نے تو حساب لگایا جی 30 پارے ہیں، میں روزانہ 1 پارہ پڑھ لوں گا، پتہ چلا 29 کا چاند ہو گیا. اب کیسے کریں؟ تو اس لیے 1.5 پارہ یا سوا یا 10 دن ہیں اور اس میں مینیج کریں. 10 دن کے حساب سے آپ مینیج کر لیں، بلکہ آپ 9 دن کے حساب سے کریں.
جی 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 کہ اگر 29 کا چاند ہوا تب بھی آپ کا کلام پاک مکمل ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے نا، آپ کو کرنا کیا ہے، نہ آپ کو بازار جانا ہے، نہ آپ کو شاپنگ کرنی ہے، نہ آپ کو فضول گفتگو کرنی. تو اس میں اس کو ٹارگیٹ بنا لیں، ایک کلام پاک مکمل کرنا ہے. آپ فجر کے بعد پڑھیں، فجر سے پہلے پڑھیں، ظہر کے بعد، ظہر سے پہلے، عصر کے بعد، افطار کے بعد، تراویح کے بعد. کتنا ٹائم ہے، بہت آرام سے آپ ایک کلام پاک تو بہت آرام سے ہو سکتا ہے، اگر چاہیں تو 2 بھی ہو سکتا ہے. تو معتکف حضرات ایک تو یہ ٹارگیٹ بنائیں کہ ایک کلام پاک ان 10 دنوں میں یا 9 دنوں میں مکمل کرنا ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ استغفار کا ورد کرنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جتنی زیادہ ہو سکے. تیسری بات یہ کہ اس اعتکاف میں بعض جگہ محافل ہوتی ہیں، درس قرآن ہوتے ہیں، دروس قرآن علماء دیتے ہیں اور وہ مسائل بتاتے ہیں، ان مسائل کو سیکھنے کی کوشش کریں. اپنی نمازوں کو درست کریں. جو لوگ درس دینے آئیں ان سے پوچھیں کہ اگر یہ غلطی ہو جائے تو ہم کیا کریں. دینی مسائل اور چیزیں، دینی مسائل تو ان 10 دنوں میں تو بہت آرام سے آپ کر سکتے ہیں. علماء آئیں گے، آپ کو بتائیں گے اور آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں. اچھا، اکتاہٹ، پریشانی، سستی، کاہلی اس وقت ہوگی جب آدمی خالی بیٹھے گا. صحیح. آپ اپنے 10 دنوں کو اس طرح مینیج کر لیں کہ 1 منٹ بھی خالی نہ ہو. سبحان اللہ. اور ہم تو اپنے درگاہ شریف میں جب بٹھاتے ہیں تو ان کو چلا بتا دیتے ہیں کہ 1.25 لاکھ مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے. سبحان اللہ. تو بہت آرام سے ہو جاتا ہے. لوگ بتاتے ہیں ٹائم. تو اگر آپ وہ پڑھتے پڑھتے، اچھا ایک بہت تجربے کی بات اور مین پوائنٹ جسے کہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک کام کرتے ہوئے آپ تھک جائیں تو مصروفیت کو تبدیل کر دیں. جی. پھر آپ کو اکتاہٹ نہیں ہوگی. مثلا یہ کہ آپ اللہ الصمد پڑھ رہے ہیں، اب آپ تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے، ٹہل کے آپ نے پڑھا، پھر نیند آنے لگی، اکتاہٹ ہو گئی، آپ اس کو روک دیں، آپ تلاوت قرآن کرنا شروع کر دیں. سبحان اللہ. پڑھتے رہیے، جتنا آپ چاہیں پڑھیں. جب آپ پڑھتے پڑھتے تھک گئے، کچھ محسوس ہوا، اس کو بند کر کے رکھ دیجئے، آپ نوافل شروع کر دیں. اگر اوقات مکروہہ نہیں ہے، اسی طرح بہت زیادہ ہو گئے تو آپ سو جائیے. سونے کا بھی ٹائم رکھیے، جاگنے کا بھی رکھیے، عبادت کا بھی رکھیے، تلاوت قرآن کا بھی رکھیے. 9 دن میں سارے کام ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اور 1 منٹ بھی فارغ نہیں ہوگا. صحیح. اچھا، جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کے لیے کیا ہوتا ہے، اب پریشان ہے، کتنے دن رہ گئے؟ جی. اچھا ابھی تو 3 دن ہی ہوئے، اچھا 5 دن ہوئے، پھر اس کے بعد اچھا یہاں تک دیکھا گیا جب 29ویں تاریخ ہے کہ نا آج چاند ہوگا ضرور. صحیح فرمایا. آج ہوگا. بھائی کیوں ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ سامان پیک کر کے رکھ دیتے. ایک صاحب نے تو ایسا ہوا بھی، مشاہدے کی بات ہے کہ سامان پیک کر کے رکھ دیا. اب ان سے پوچھے گا نہیں آج چاند ہوگا ضرور. پہلے سے انتظار میں بیٹھے ہوئے. بھائی ہونا چاہیے کہ 29 کے بجائے 30 کا ہو جائے تاکہ آپ کے پورے 30 روزے مکمل ہو جائے. تو یہ کیفیت اس وقت ہوگی جب آپ کوئی ٹائم مینیج نہیں کریں گے، جب آپ معاذ اللہ کہنا چاہیے یا کیا کہیں کہ اکتاہٹ محسوس کریں گے. عبادت بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں، کس کے در پر بیٹھے ہیں، اور اس میں آپ یہ ایسے کر رہے ہیں. حالانکہ معتکف کی حیثیت یہ ہے کہ جس طرح کوئی فقیر آ کے بادشاہ کے در پہ بیٹھ جاتا ہے نا کہ تو دے گا تو میں ٹلوں گا، اللہ ورنہ نہیں ٹلوں گا. سبحان اللہ. تو یہی معتکف کی کیفیت ہے. وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اس کے گھر میں آ کر بیٹھ گیا، مولا مجھے دے گا تو میں ٹلوں گا. سبحان اللہ. اور اس کی رحمت سے امید ہے وہ ضرور دے گا. بے شک. جب اس نے بلایا ہے تو دینے کے لیے بلایا. سبحان اللہ. تو اس لیے آخری بات میں کر رہا ہوں، جتنے معتکف حضرات ہیں ان سب کے لیے ہمارا پیغام، ہماری ہدایت یہی ہے کہ جب آپ اعتکاف میں بیٹھیں اس کے مسائل کو سمجھیں، مسجد کے حدود کا تعین کریں اور اس کے بعد اطمینان سے بیٹھ جائیں، اپنے اوقات کو مینیج کر لیں. ٹائم گزر جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے. سبحان اللہ. سبحان. یہ ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کو ہم نے کس طرح گزارنا ہے. اعتکاف کے مسائل کو سیکھنا ہے کہ اگر اعتکاف میں بیٹھنے کی آپ نے نیت کی ہے تو پہلے اس کے مسائل کو سیکھیے کہ وہ کیا مسائل ہیں کہ جن کو سیکھنے کے بعد ہمیں پھر اعتکاف میں بیٹھنے کا معاملہ کرنا ہے. اسی طرح جو طاق راتوں سے متعلق حضرت نے فرمایا کہ جو طاق راتیں ہیں شب قدر 21ویں 23ویں پھر 27ویں اور اسی طرح 29ویں آخری، تو ان کو کس طرح گزارنا ہے کہ اس کا اہتمام کرنا ہے. اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے. شاپنگ، دیگر چیزیں، خریداریاں، ان تمام چیزوں کا آپ رمضان المبارک سے پہلے کر لیں تو یہ سب سے بہتر ہے. اور اگر پھر بھی کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں تو پھر ان کے لیے یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کے
جو شروع کے اشرے ہیں ان میں آپ مکمل کر لیں، اس لیے کہ یہ ماہ مبارک جو ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے یہ بڑا برکتوں والا ہے، بڑا رحمتوں والا ہے، کہ اگر ہم نے اس ماہ مبارک کو اس کی فضیلتوں کے مطابق نہیں گزارا اور اس میں عبادات نہیں کی تو پھر ہم کس ماہ کے انتظار میں تھے؟ کہ یہ تو ایسا مہینہ تھا کہ جہاں پہ برکتیں بھی مل رہی تھیں، فضیلتیں بھی مل رہی تھیں، اور اتنی اللہ رب العالمین کی طرف سے کرم نوازی تھی کہ فرمایا کہ نوافل اگر کوئی ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب جو ہے وہ فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے اس چیز میں اضافہ فرما دے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی ابھی سے تیاری کریں اور اس کو اس کی عظمتوں کے مطابق، اس کی رفعتوں کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق گزارنے کی اس ماہ مبارک کو کوشش کریں۔ آج کے ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام مناجات کے اشعار پر کریں گے۔ اپنے میزبان سید مکرم اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ صدائے اشرفی میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑھے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑھے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی گھرنی محشر سے جب بڑھ کے بدر، یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدر، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، جب پڑھے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ اشرفی رنگ رنگ رنگ، یہ اشرفی رنگ رنگ رنگ، یہ اشرفی رنگ رنگ رنگ، یہ اشرفی رنگ رنگ